آ جاؤ جغرافیے کی طرف۔ حضرات ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم نقشہ پڑھیں گے تو اس میں چند چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ اس میں پہلے نمبر پر کیا چیز تھا؟ خطوط، لکیریں۔ دنیا کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ لکیریں لگی ہوئی، اس میں کچھ لکیریں تو ہیں مسلسل، یعنی وہ مسلسل چل رہی، اور کچھ ہے غیر مسلسل۔ تو اس کے اندر دیکھو یہ دنیا کا نقشہ ہے نا، یوں یہ اوپر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کیا آتا ہے؟ شمال، اس کو کہتے ہیں قطب شمالی، اور یہ اس کا نیچے قطب جنوبی، صحیح ہے؟ کچھ خطوط ان قطبین سے جا رہے ہیں۔ ان خطوط کو کہا جاتا ہے طول البلد، سمجھ میں آ گیا؟ اور کچھ خطوط، اور یہ خطوط شرقاً غرباً کیا ہے؟ ہاں، یہ آدھا جب ہو جائے گا تو یہ آدھے کو بولیں گے نصف کرہ مشرقی، اور یہ خطوط البلد مشرقی، اس کو کہیں گے مشرقی حصہ، اس کو کہیں گے مغربی حصہ۔ تو یہ نصف کرہ مغربی ہے، یہ نصف کرہ مشرقی ہے۔ یہ خطوط مشرقی طول البلد، وہ مغربی طول البلد، سمجھ میں آ گیا؟ اس کا مرکز کیا ہے اس پر بات ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے آدھا کرو، اور اب اس کے ساتھ لگاؤ خطوط۔ یہ شمال کی جانب ہے نا، تو اس کو عرض البلد، یہ نصف کرہ شمالی ہے، اور یہ نصف کرہ جنوبی ہے۔ یہ عرض البلد شمالی، اور یہ عرض البلد جنوبی۔ حضرات یہ سمجھ میں؟ طول البلد اور عرض البلد یہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا تو ہے گول، زمین یہ ہے گول، بیچاری بالکل زوال کے قریب ہے، کیوں؟ اچھا، اب اگر آپ کہیں بتاتے ہیں کہ فلانا ملک کدھر ہے، آپ بولو دائیں جانب ہے، تو گول جگہ میں تو ہر جگہ دائیں ہو سکتی۔ اگر آپ بولو گے کہ دائیں جانب ہے تو کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی اگر ادھر کھڑا ہے، بولو اس کے دائیں جانب، تو اس کا دائیں جانب کدھر ہے؟ یہ بھی دائیں جانب ہے، یہ بھی دائیں جانب ہے، تو ہر جگہ دائیں جانب ہو سکتا۔ آپ کو اوپر ہے تو اس کو الٹا کرو تو اوپر چلا جائے گا، یہ نیچے آ جائے گا، سمجھ میں آ گیا؟ گول چیز میں آپ نہیں بتا سکتے سمت کہ دایاں ہے، بایاں ہے، اوپر ہے، نیچے، سمجھ میں آ گیا؟ مثال کے طور پر آپ ایک بالکل وہ بنا دو، گول گراؤنڈ ہے، اور آپ اس کے کسی کنارے پر یا کسی بیچ جگہ میں کھڑے ہیں، اور آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں فلانی جگہ پر کھڑا ہوں، تم وہاں آ جاؤ، تو آپ کیسے بتائیں؟ تو دنیا کے نقشے پر اگر آپ کسی ملک کا پتہ چلانا چاہیں گے تو آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ طول البلد عرض البلد سے آپ بتائیں گے۔
تو آپ کہیں گے کہ مشرقی طول البلد اتنا اور شمالی عرض البلد اتنا. اب اس نے ایک طول البلد دیا اور ایک عرض البلد دیا تو ٹھیک جا کے اس جگہ پر پہنچ گئے. سمجھ میں؟ جیسے وہ ہم نے اسماء حسنہ کا نہیں کیا تھا کہ ہم نے کہا اچھا بتاؤ اس یہ لکیروں میں کون سی لکیر میں، تو کہا یہ والی لکیر، تو اس نے ذہن میں رکھ لیا کہ اچھا یہ 10 میں جو ہے نا 11ویں میں آ گیا. کہا اچھا عرض البلد میں کون سا ہے، یہ ادھر والے میں کون سا ہے، تو اس نے کہا پہلا، تو ادھر سے 11 اور ادھر سے پہلا، تو اس میں آ کر کے دونوں میں. تو کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا کہ اس پر کوئی تعجب کرے. آسان سی بات ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ طول بلد سمجھ میں آ رہے. ایک تو یہ بات، یہ تو بہت بنیادی سی بات تھی، آسان سی بات. اب اس میں کیا ہے کہ یہ طول البلد کتنے ہیں اور عرض البلد کتنے، سمجھ گئے؟ تو یہ جو طول البلد ہے یہ اصل میں انہوں نے یہ جو سورج کے نیچے زمین کا ٹکڑا حرکت کرتا ہے. اب دیکھو یہ دوسرا لانا پڑے گا، یہ میرے پاس گھر میں ہے دوسرا، وہ اس سے بڑا بھی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ ہاں ایلفی سے ہو جائے. اچھا اب بات کیا ہے کہ اب یہ زمین حرکت کر رہی ہے نا سورج کے گرد. جب یہ حرکت کر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر یہ جو جگہ ہے زمین کے نقشے پر جو ممالک واقع، جیسے ایک ملک یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بیچ میں درجے بنا دیے ہیں، یہ اس کے اور اس کے بیچ میں 1 گھنٹے کا فرق ہے. سورج جب یوں جا رہا ہے نا تو اب کیا ہوگا کہ جو مشرق کی جانب ہے وہاں سورج پہلے نکل گیا، مغرب میں بعد میں اس کی روشنی پہنچ رہی، اس لیے یہاں دن پہلے شروع ہو جائے گا اور وہاں دن بعد میں شروع ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہاں پر 1 گھنٹہ پہلے چلے گا. یعنی اگر ہم سے مشرق میں جو ممالک واقع ہے، ہم سے مشرق میں جو ممالک واقع وہ کون سے، جیسے انڈیا ہے، سری لنکا ہے، اس سے اور پیچھے جاؤ کون سا، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، آخر کے اندر جاؤ گے تو کون سا آ جائے گا، چین ہے، جاپان ہے. وہ ہم سے گھنٹہ پیچھے پیچھے پیچھے. یعنی وہاں پر کیا ہوگا کہ سورج ہم سے بہت پہلے نکلے گا. اب ہر درجہ جو ہوگا، یہ درجہ اس 15 درجے، یہ ہر 4 منٹ کے اندر یہ 1 درجہ وہ ہو جاتا ہے. تو ہر 15 درجے کے بعد انہوں نے ایک لکیر لگائی. ہر 15 درجے، ہر 15 درجے میں گھنٹہ بنتا. اب جب آپ نقشے کو سمجھیں گے نا تو آپ اس نقشے کی مدد سے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت فلانے ملک میں کیا ٹائم ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہر 15 درجے کے بعد انہوں نے ایک لکیر لگائی. ہر 15 درجہ، 15 15 15، اور ہر 15 کے بعد کتنا فرق آ رہا ہے، 1 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو مشرق کے اندر 1 گھنٹہ ہوگا پہلے، مغرب میں ہوگا 1 گھنٹہ بعد. مثلاً ہم سے جو 15 درجہ پیچھے جو ممالک واقع ہیں وہاں پر ابھی ہو رہے ہیں کیا، 8:19، وہاں ہم سے 1 گھنٹہ پہلے ہوگی. جو ہم سے 15 درجہ بعد ممالک واقع ہیں جس طرح کی دبئی، امارات وغیرہ ہے، وہ ہم سے 1 گھنٹہ بعد میں، ابھی وہاں ہو رہے ہیں 6:19. اس طرح اور آگے جاؤ گے، سعودی میں چلے جاؤ گے تو وہ 2 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا. اور جاؤ گے آگے افریقی ممالک میں جاؤ گے تو 3 کا فرق ہو جائے گا. اور آگے جاؤ گے وسط افریقہ کے اندر تو 4 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ جو طول البلد ہے نا، اس سے کیا ہوگا، وقت کا پتہ اور جگہ کا پتہ چلے گا. تو ہر 15 درجے کے بعد ایک خط کھینچا، پھر خط کھینچا، پھر خط کھینچا. سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک جگہ ایسی آتی ہے جس کو گرین وچ بولتے ہیں انگلینڈ کے اندر، وہاں سے یہ خط شروع ہوتا ہے. اس سے ادھر ہو جائے گا مغرب، ادھر ہو جائے گا کیا، مشرق. اور تاریخ بدل جائے گی، وہاں کی اور تاریخ ہوگی، یہاں کی اور تاریخ ہوگی. اس کو ڈیٹ لائن بولتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیٹ لائن. وہاں سے تاریخ بدل جاتی.
اب یہ جو طول البلد کا، یہ ہٹا دو، اب سن لو، یہ جو جتنے طول آپ کھینچتے ہیں نا، تو اس میں ایک تو ہوگا بالکل سینٹر، اس کو بولیں گے 0 درجہ، 0 درجہ طول البلد، پھر ادھر اس کے ساتھ 15، پھر آئے گا 30، پھر آئے گا 45، ہے نا؟ یہ اس طریقے سے خط 15 پر آئے گا، 30 پر آئے گا، 45 پر آئے گا اس جانب میں، اور ادھر 0 درجے سے ادھر آ جائے گا 15، 30، 45، یہ پھر مغربی طول البلد آئیں گے۔ 0 درجے کا جو مرکز ہے کہ جس سے 0 مانا، اور اس سے اس جانب میں مشرق اور اس جانب میں مغرب، اور کرۂ ارض 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک نصف کرۂ مشرقی اور ایک نصف کرۂ کیا بنا؟ غربی۔ اس کا بنیاد کیا تھا؟ پرانا جو جغرافیہ تھا اس میں آپ کو معلوم ہے کہ افریقہ پر جا کر کے زمین ختم ہو جاتی تھی، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، تو پھر کیا تھا کہ اس افریقہ سے آگے وہ جو بحر ہے اس میں کچھ جزائر تھے، ان جزائر کا نام تھا جزائر خالدات، جزائر۔ تو اس وقت کے جغرافیہ دانوں نے، مسلمانوں نے اس کو سینٹر بنایا، اس کو 0 درجہ مانا، اس سے ادھر مانا مشرق اور ادھر مان لیا مغرب۔ تو بنیاد تھی نا کہ وہ 0 اس لیے کہ آگے نہیں ہے زمین، آبادی نہیں ہے انسانوں کی، تو اس کو تک تو مان لیا، وہاں سے بس 0 شروع ہو گئی۔ اگر وہ نہیں تو پھر مسلمانوں کا کہنا تھا کہ اس وقت کی آباد دنیا میں مشرقی بعید چین چلا گیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، بالکل آخری مشرق چین تھا، آخری مغرب مراکش تھا، ان کا بالکل بیچ جو بنتا ہے وہ مکہ مکرمہ بنتا، لہٰذا اس کو 0 درجہ ماننا چاہیے، اس سے ادھر مشرق کرو ادھر مغرب کرو۔ دو بات دو۔ تیسرا یہ تھا کہ جو سری لنکا ہے، جس کا پرانا نام سراندیپ آتا ہے، مالدیپ، یہ علاقے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہاں آئے تھے، لہٰذا اس کو سینٹر بنا کر کے اس سے ادھر والے مشرقی بنا، ادھر والے، لیکن انگریزوں نے ایسا نہیں کی، ان کی بدماشی تو ہر جگہ چلتی ہے نا۔ انہوں نے لندن کے اندر ایک قریہ ہے، بستی ہے، اس کو انہوں نے مرکز بنا دیا، جس کو گرین وچ بولتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی خبریں سنی ہو، ایک زمانے میں ہم ریڈیو کی خبریں سنتے تھے، ہے نا، تو کہتے تھے گرین وچ کے معیاری وقت کے مطابق اس وقت بج رہے ہیں اتنے، نہیں سنا آپ لوگوں نے نا؟ تو اس وقت دنیا کے اندر جو معیاری ٹائم بنتا ہے اس میں بنیاد کیا چیز ہے؟ گرین وچ۔ تو گرین وچ اتنا ہے، اس سے کچھ گھنٹہ پہلے ہے، کوئی 2 گھنٹہ پہلے ہے، کوئی 3 گھنٹہ پہلے، اور ادھر جائیں گے تو پھر گھنٹہ بعد میں ہے، بعد میں ہے، بعد۔ انہوں نے اس کو بنیاد بنایا گرین وچ کو، لیکن اس کے پیچھے کوئی منطق اور دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف بدماشی اور ڈنڈا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات تو ختم ہو گئی۔ یہ طول البلد اور عرض البلد آپ کی سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، یہ تو جب کہ کرے کو شرقاً و غرباً آپ تقسیم کریں گے، تو جس طرح کے خربوزے کو آپ بیچ سے کاٹو تو کچھ 2 اس کے حصے بنیں گے، ایک کو کہیں گے مشرقی نصف کرہ اور ایک کو کہیں گے مغربی نصف کرہ، اور اگر آپ اس کو عرضاً تقسیم کرو تو پھر اس کے 2 حصے بنیں گے، ایک نصف کرہ شمالی اور ایک نصف کرہ جنوبی، اور اس میں جو 0 ہے وہ خط استوا ہے، اس کو خط استوا بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ خط استوا 0 ہے، اور اب یہاں سے اوپر جائیں گے تو وہ بنیں گے کیا؟ شمالی عرض البلد، اور جو نیچے آئیں گے وہ ہوں گے جنوبی عرض البلد۔ حضرات یہاں تک بات واضح ہے؟ اچھا، یہ تو مٹا دیں گے، صحیح ہے؟ وہ کتاب دے دو مجھے، یہ مٹا دو۔ اب ہے اصل سمجھنے کی بات۔ یہ جو خطوط ہیں، چاہے طول البلد ہو یا عرض البلد، یہ مسلسل آ رہے،
یہ آیا پھر یہ آیا پھر یہ آیا پھر آیا ادھر آیا ادھر آیا، یہ مسلسل ہے۔ عرضاً بھی آ رہے ہیں تو کیا آ رہے ہیں؟ مسلسل۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ 4 خطوط اس کے اندر ایسے ہیں کہ جو غیر مسلسل ہے۔ اس میں ایک تو آ رہا دو وہ آ رہے ہیں کیا، ایک تو اس میں آ رہے ہیں کدھر، شرقن غربن، یہ جو سورج چلتا ہے نا، ایک خط استوا ہے اور ایک اس کے ساتھ اوپر ایک خط جاتا ہے نیچے خط جاتا ہے، تو یہ خطوط ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گیا؟ 3 منطقے ہیں، ہاں۔ اور اس سے جو زمین کے ٹکڑے بنتے ہیں وہ اس میں نقشے میں ہم دیکھ لیں گے، صحیح ہے۔ اور ایک خط منحنی ہوتا ہے جس کو ڈیٹ لائن کہتے ہیں۔ اچھا ابھی آ جاؤ، یہ جو خطوط ہے نا، اس کو دیکھو یہ کیسے لگائیں گے۔ کل جو خطوط ہیں، یہ جو دنیا ہے نا زمین، اس میں کل درجے جو انہوں نے مانے ہیں اس طرح شرقن غربن، وہ 360 مانے کل درجے، یعنی یہ جو اس طریقے سے جو بنیں گے اس میں کوئی فرق نہیں، یہ بالکل ایک در اس قطب سے شروع ہوتا ہے اور پھر آ کر کے یوں، سمجھ گیا نا؟ وہ اس میں صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ جو یہ دیکھو، یہ ہٹا دو بس، یہ بس اس میں دیکھو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خطوط، یہ قطب سے یوں چلتے ہیں، یوں آ کر کے قطب پھر یوں، اس لیے یہ سب خطوط بالکل ایک مقدار کے، اس میں لمبائی چوڑائی کا کوئی فرق نہیں۔ یہ جو طول البلد کے، یہ درجے کل کتنے ہیں؟ 360۔ تو 360 میں ہر درجے پر اگر آپ لکیر کھینچو گے تو یہ تو سارا نقشہ لکیروں سے بھر جائے گا، اس کے نیچے تو کچھ نظر نہیں آئے گا پھر، ہے نا؟ اس لیے جو دائرہ خط کھینچا گیا وہ ہر درجے پر نہیں کھینچا گیا، بلکہ کتنے درجے کے بعد؟ 15 درجے کے بعد۔ 360 کو تقسیم کرو 15 پر تو کیا جواب آیا؟ 15 دونی 30، اور یہ 6، اور یہ ہو گیا 15 چوک 60، تو 24 گھنٹے میں یہ سب درجے وہ ہو جاتے، 15 گھنٹہ، تو کل گھنٹے بنیں گے کتنے؟ 24 گھنٹے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ یہ بتا دو کہ پھر یہ لکیریں کتنی بن جائیں گی؟ 360 درجے ہیں اور ہر 15 پر ایک کھینچا ہے، تو یہ ٹوٹل خطوط کتنے بنیں گے جب ہر 15 کے بعد ایک ہے؟ جی یہ تو درجات کا وہ ہو گیا نا۔ خطوط کتنے کھینچے؟ یہ 90 ادھر ہے اور 90 خطوط ادھر ہے، نہیں 90 تو نہیں ہے، 90 نہیں ہے، ہاں یہ تو 24 ہے نا۔ دیکھو سورج کے گرد 1 گھنٹہ پوری زمین کے کتنے درجات ہوئے؟ 360، ہاں 360، یہ کل درجات جو ہوئے ہیں وہ 360 ہوئے، اور ادھر مشرق کے اندر 180 درجے اور مغرب میں 180 ہیں، یہ بات ہے۔ کل درجے کتنے اس پر؟ 360 درجے ہیں، اور وہ جو لکیریں اس پر بنائی ہیں وہ کتنی بنائی ہیں؟ 24، اس لیے کہ ہر لکیر دوسری لکیر کے بیچ میں کتنے درجے کا فرق ہے؟ 15، اور اس میں ٹائم کتنا بنے گا دونوں کے بیچ میں؟ 1 گھنٹے کا فرق۔ اس لیے وہاں پر جب پہنچے گا بالکل وہ جس کو گرین وچ بولتے ہیں، تو وہ 0 وہاں سے شروع ہو جائے گا، تو وہاں پھر فرق کتنا بنے گا اس کا بالکل مخالف میں۔ دیکھو مثلا ادھر ہے نا، مثلا ادھر ہے، مثال کے طور پر یہ
یہ والا نہیں ہے، یہ گرینوچ کو ہو گیا، یہاں پر ہو گئے 12، تو اس کا بالکل مخالف سمت ادھر ہوں گے دوسرے 12، پورا فرق آئے گا کتنا؟ 12 گھنٹے کا۔ یہاں دن کے 12 ہیں تو وہاں رات کے 12، وہاں رات کے تو یہاں تاریخ ایک ہے تو ادھر کچھ اور تاریخ، یہاں فرق ہو جائے۔ یہ بات صحیح ہو گئی؟ تو یہ ہو گیا 180 درجے کدھر؟ مشرق میں، اور 180 درجے کدھر؟ مغرب میں۔ کل درجے بنے 360، لیکن ہر درجے پر خط نہیں کھینچا گیا، بلکہ کتنے درجے کے بعد؟ 15 درجے کے بعد۔ تو یہ طول البلد کے جو خطوط بنے ہیں وہ کتنے خطوط بنے کل؟ 24 خطوط طول البلد کے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، اب آتے ہیں عرض البلد کی طرف۔ عرض البلد، اس سے جو زمین کا نقشہ ہے وہ تقسیم ہوگا شرقاً غرباً نہیں بلکہ شمالاً جنوباً۔ یہ نصف کرہ شمالی اور یہ نصف کرہ جنوبی، یہ اس کا 0 درجہ۔ اب اس سے اوپر جو خطوط لگیں گے وہ ہوں گے عرض البلد شمالی، اور نیچے جو لگیں گے وہ عرض البلد جنوبی۔ وہ کتنے ہیں؟ یہ درجے ہیں ادھر 90 اور ادھر 90، یعنی یہ ٹوٹل کتنے؟ 180۔ سمجھ میں آ گیا؟ 90 شمالی ہے اور 90 جنوبی، وہاں 180 مشرقی درجے اور 180، یہاں ٹوٹل کتنے ہیں؟ 180۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اس کا جو مرکز ہے وہ کون سا ہے؟ خط استوا۔ اچھا حضرات، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ طول البلد کتنے ہیں؟ 24، اور عرض البلد کے جو خطوط ہیں وہ کتنے ہیں؟ 11۔ ہاں، 5 ادھر بنے اور 5 ادھر ہو، یہ 10، بالکل صحیح۔ تو یہ 35 ہو گئے، اور 4 اس کے اندر ہے 0، یہ والا ہے نا، یہ 0 ہے، تو اس سے اوپر کتنا؟ اب یہ خط کتنے فاصلے پر ہے؟ 15 پر، یہ بھی 15 بالکل ادھر ہے، 0 ہے، اس سے اوپر دیکھو 15 اور نیچے بھی 15، تو یہ اوپر گئے کتنے ہو گئے؟ یہ یہاں سے 15، 30، 45، 60، 75، اور اوپر 90، یہ اوپر 90 نیچے 90۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ادھر 360 کو تقسیم کیا ہے 15 پر، تو جواب کیا آیا؟ 24۔ اور یہاں وہ گیا نہیں ہے نا، ورنہ تو آ رہا ہے وہی، یہ نیچے وہ قطب جنوبی تک آئے گا نا۔ ہاں اچھا، اب یہ بتا دو کہ جب یہ ٹوٹل درجات 180 ہیں، ہے نا، اور ہر 15 پر لگایا، تو کل کتنے خطوط آنے چاہیے؟ 180 کو 15 میں کرو، 15 ہے، 15 एकम 15، اور یہ 3 ہے، 15 दूनी 30، تو یہ خطوط تو 11 ہے نہیں، لیکن ایک 0 ہے، ایک 0 ہے، یہ والا خط کو نمبر نہیں دیا، ہاں، تو ادھر وہ آ گئے اور ادھر ہاں، تو یہ ابھی آپ کے سامنے خطوط آ گئے، صحیح ہے۔ اب اگر ہم زمین کے نقشے پر، اور اس کے ساتھ 3 خطوط اور ہیں جو مسلسل نہیں ہیں، اس کو ہم کل دیکھ لیں گے، صحیح۔